الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 32ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس کی تمنا نہ کرو کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں حسد، کینہ و بغض اور رشک کی تعریف عرض کی تھی کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یوں تمنا کریں کہ اس سے نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے۔ تو حسد میں دو چیزیں ہوئیں، ایک اپنے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا، دوسرا اپنے لیے اس کے حصول کا ارادہ۔ دوسرا ہوتا ہے بغض و کینہ، یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے کسی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس سے نعمت چھن جائے، لیکن اپنے لیے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، حسد اور کینہ و بغض، یہ دونوں اس آیت کے تحت آئیں گے اور یہ حرام ہے اور ان کی اللہ نے ممانعت فرمائی۔ اور تیسری چیز رشک تھی کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کریں کہ کاش اسی طرح کی نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے یا اس سے اچھی مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر چونکہ اپنے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا، اس کی خواہش، اس کا ارادہ نہیں ہے، لہٰذا یہ تمنا بالکل جائز ہوگی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن عظیم کو جب بھی ہم پڑھیں تو 5 اسٹیپس ضرور پورے کریں۔ نمبر 1، اس کی عبارت پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد اس ترجمے کے مطابق جو مقصود الہی ہے وہ متعین کریں، یعنی تفسیر اور تفصیل کو جانیں۔ اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں۔ تو ہر ایک مسلمان بھائی اور بہن کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والے جو گھر میں ہیں، اپنے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس موجود کسی نعمت کو دیکھ کر ہمارا دل جلتا ہے، اس کی مسکراہٹ بری محسوس ہوتی ہے، اس سے مصافحہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور بار بار یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے، اور اسی طرح اس کو خوشی ملتی ہے تو رنج پیدا ہوتا ہے، وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ تمام علامات حسد کی ہوتی ہیں، کینہ و بغض کی ہوتی ہیں۔ اگر اس قسم کی علامات پائی جائیں تو پھر ہم 5واں اسٹیپ یعنی عمل کی طرف آنا چاہیے کہ اس کا علاج اختیار کریں۔ حسد کا علاج بہت آسان ہوتا ہے، یعنی بیان کرنے کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے، بہرحال عمل کرنے کے اعتبار سے تھوڑی سی دشواری پیش آئے گی، ہمت کرنی ہوگی کہ جس سے آدمی کو حسد ہو، سب سے پہلے تو اس کا سبب جانے کہ مجھے کس چیز سے حسد ہے۔ جس چیز سے حسد محسوس ہو، مال سے ہے، خوبصورتی سے ہے، اس کی عزت سے ہے، اچھے تکلم سے ہے، ذہانت سے ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اضافے اور دوام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یعنی اگر کسی کی خوبصورتی سے حسد ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید خوبصورتی عطا فرما اور ہمیشہ اس خوبصورتی کو قائم فرما۔ دعا کرنے کی برکت سے دل آہستہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس شخص کو سلام کرنا، اس سے مصافحہ کرنا، اسے تحائف بھیجنا، اور اسی طریقے سے اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنا اور اس کی خوشی پر مبارکباد دینا، غم ہو تو ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ تمام امور آہستہ آہستہ انسان کے دل سے نفرت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے دلوں کا کینہ جاتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحائف بھیجو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو تحفے بھیجنا، غائبانہ سلام بھیجنا، اسی طرح اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، دعائیں کرنا، یہ تمام امور الحمدللہ حسد کو دل سے نکال دیتے ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے ان چیزوں میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد جتنا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق انہیں عطا فرمائے گا، اور عورتیں جتنا عمل کریں گی ان کے عمل کے مطابق انہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول دراصل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، پھر مرتبہ شہادت پاتے ہیں اور اعلیٰ مراتب پا لیتے ہیں، کاش ہم بھی اس طرح کر سکتے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد جو عمل کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے اس پر ان کو انعام حاصل ہوگا،
اور اگر عورتوں کے اوپر جو اللہ نے لازم کیا اسے پورا کریں گی تو انہیں بھی ان کے اعمال میں سے اچھا حصہ دیا جائے گا۔ اور عورتوں کا عمل یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، حیا اختیار کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اس کے راز کی حفاظت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اگر یہ اس طرح عورتیں عمل کریں گی کہ اللہ کے احکامات پہ جتنا ان کے اوپر لازم ہے اس پر عمل کیا، پاک دامنی اختیار کی، شوہر کی اطاعت کی، تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ عورتوں کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا گیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی دعا مانگنی چاہیے، بری دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ بری دعا چاہے اپنے لیے ہو کہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، مجھے برباد کر دے، یا کسی دوسرے کے لیے بد دعا کی جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ سے اس کا فضل ہی طلب کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ضمناً یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ لفظ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جگہ میں موجود ہونا یہ جسم کا خاصہ ہے، یعنی جسم کسی جگہ میں موجود ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لہٰذا ہر جگہ میں اس کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یا اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرے ہونے کا مطلب یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے۔ ذہن میں آنے والے خطرات ہیں، قلب میں آنے والے خیالات ہیں، زیر زمین جو مخلوق ہے، سمندر کے اندر مخلوق، فضاؤں کے اندر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر شے سے قریب ہوا، اور قدرت کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں تصرف پر قادر ہے، جس کو چاہے بنائے، جس کو چاہے بگاڑ دے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے پیدا فرمائے، جس کو چاہے ایک مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام تک پہنچا دے۔ تو چونکہ ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، زیر قدرت ہے، کوئی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی، تو گویا کہ اپنی تصرف کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے بھی ہر شے سے قریب ہے۔ تو ہم یوں اب یہ ادباً یہی کہنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بے حد قریب ہے، لیکن جسمانیت کے اعتبار سے معاذ اللہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا جسم نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہر جگہ موجودگی کے اظہار کے ساتھ ہی جسمانیت کا تصور پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی قید سے پاک و صاف ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے کچھ مال کے مستحق قرار دے دیے ہیں، اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ پیچھے وراثت کا مسئلہ بیان ہوا کہ اگر والدین کچھ مال چھوڑ کے جاتے ہیں، یا دیگر رشتہ دار بھائی ہیں، بہن ہیں، ماموں ہیں، چچا وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مستحق بنا دی ہیں، جن کی تفصیل پیچھے مقام پر عرض کی گئی تھی۔ تو گویا کہ یہاں پر دوبارہ اس کی تاکید ہے کہ جب اللہ نے میت کے مال میں کچھ مستحق ٹھہرائے ہیں، تو ہر شخص کو چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ضرور اس بات کو شرعی لحاظ سے معلوم کرے کہ اس شخص کے رشتہ داروں میں سے کس کو کتنا مال ملے گا۔ وراثت کے مسائل معلوم کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور بہت ہی بہتر ہے اگر آپ یہ مشورہ قبول فرمائیں۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ حضور میرے بچے بھی ہیں، مثلا زوجہ ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ابھی ان کا میرے مال سے کتنا حصہ بنتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ زندہ ہے، کل اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ پہلے بنوا لے۔ یعنی مثال کے طور پہ اولاد ابھی کتنی ہوگی آگے تو معلوم نہیں، لیکن بالفرض اگر ایک بچہ بھی ہے تو وہ اس کا حساب کروا لے کہ اگر اور بھی بچے ہوں گے، مثلا لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو کتنا ملے گا۔ تو شریعت نے سارا ایک قاعدہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر ابھی کوئی موجود نہیں بھی ہے تو اس انداز سے حصوں کی تقسیم ہے کہ بعد میں بھی کوئی پیدا ہوگا تو تقسیم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا اس شخص کے لڑکے ہوں گے تو ان کو اتنا حصہ ملے گا، جیسے للذکر مثل حظ الانثیین کی ہم نے آیت پیچھے پڑھی تھی کہ لڑکے کے لیے لڑکی سے یعنی دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے،
تو اب یہ مفتی صاحب بتا دیں گے کہ بھئی آپ کے اگر لڑکے ہوں گے تو ہر لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو اس کا نصف ملے گا۔ اب کتنے لڑکے پیدا ہو جائیں، کتنی لڑکیاں پیدا ہو جائیں، یہ حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح اگر ماں باپ زندہ ہیں، آپ ان کی زندگی میں انتقال کر گئے تو ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا۔ اس طرح یہ حساب کتاب کروا کے لکھوا کے آدمی چلا جائے تو بعد میں بہت ہی آسانی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے وصیت کا معاملہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ وصیت کا معاملے سے مراد یہ ہے کہ نصیحت اور معاملات اپنا کسی ریٹن میں رکھ لے کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں، اس تاریخ میں فلاں سے اتنے لیے ہیں، اس کو مجھے ادا کرنا ہے، فلاں مقام پہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، فلاں جگہ میرا پلاٹ ہے، یہ وہ تمام تفصیل لکھ کر آدمی چلا جائے، اور جو اس نے لوگوں سے مالی معاملات خصوصاً کی ہیں ان کی تھوڑی بہت تفصیل لکھی ہو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اچانک اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر بعد میں جھگڑے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ مستحق تک اس کا مال اسی وقت پہنچے گا کہ جب یا تو ہم اس طریقے کی تدابیر اختیار کریں یا پھر میت کے مر جانے کے بعد رشتہ داروں کو شرعی شعور حاصل ہو اور وہ جا کر کسی مفتی صاحب سے معلوم کریں اور تمام مسائل کو حل کریں۔ بہرحال مستحق تک اس کا حصہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے کچھ مستحق قرار دے دیے ہیں جو اس کے مال میں مستحق ہوں گے، والدین کے انتقال ہو یا دیگر رشتہ داروں کا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تم نے پختہ معاہدہ کیا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے، ہر معاملے پر، ہر کام پر، ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہاں پر یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ویسے ایک قول تو یہ ہے کہ یوں ہوتا تھا بعض اوقات کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم میرے وارث ہو، اجنبی سے کسی سے کہہ دیا کہ تم میرے وارث ہو، اور اگر مجھ سے کوئی جرم سرزد ہوگا تو تم دیت دو گے، کیا تم اس عقد کو قبول کرتے ہو؟ سامنے والا کہتا چلو میں نے قبول کیا۔ اسی طرح بعض اوقات وہ بھی جواب میں کہتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا معاہدہ کرتا ہوں، تو پھر ان کے لیے باقاعدہ حصہ مقرر ہوتا تھا۔ اور ایک قول کے مطابق ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین اور ادھر موجود انصار کے درمیان معاہدہ کروا دیا تھا کہ آپ ان کے بھائی ہیں اور آپ ان کو حصہ عطا کریں، اپنا آدھا مال ان کو دے دیں۔ تو یہ اس وعدے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جن سے تمہارا عہد ہو گیا اس کو تم اس کا حصہ عطا کر دو۔ تو یہ کئی اقوال ہیں اس میں، تو بہرحال جو بھی ایسا معاملہ ہوگا جو بھی اس کے تحت آئے گا اور اس کو ہم عام مفہوم رکھیں کہ جس سے ہم نے کوئی مالی وعدہ وغیرہ کیا ہے، کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر معاملے پر گواہ ہے۔ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی خیانت کا ارتکاب کر کے اگر لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو بھی گئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے بھی بچ جاؤ گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر کسی وارث کا حق دبا لیا گیا، کسی مستحق تک اس کے حق کو نہیں پہنچایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اس پہ گواہ ہے اور آخرت میں سخت گرفت ہوگی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں اس سبب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس سبب سے کہ ان مردوں نے ان عورتوں پر مال خرچ کیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہیں۔ یہ اصل میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی زوجہ کو کسی بات کے اوپر طیش میں آ کر کچھ زد و کوب کیا، تھپڑ وغیرہ مارا، تو ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ پیش فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور بوقت ضرورت حاکم سزا دے سکتا ہے، جیسے آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس سبب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو مرد کو عورت پر کئی لحاظ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ اس کا فضل و کرم ہے، اور بہنوں کے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ مثلا مرد کو طاقت زیادہ دے دی، عقل زیادہ دی، پھر جتنے دنیاوی عہدے ہیں تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے مخصوص فرمائے اور عورتوں کو ان کا محکوم بنایا۔ تو لہٰذا یہ مشیت الہی نظر آتی ہے کہ چونکہ مرد کو بہت زیادہ
نعمتوں سے نوازا، فضیلت سے نوازا تو یہ حاکم ہوگا اور خاتون محکوم ہوگی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حاکم ہو جانے کے بعد محکوم کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کرنا جائز ہے۔ اس کے آگے وعید اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا اور ممانعت فرما رہا ہے۔ لہذا حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رعایا کا خیال رکھا جائے، ان کے جذبات کا، ان کی کیفیات کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور سمجھانا اصل میں خواتین کو مقصود ہے کہ جب مرد تم پر حاکم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے تحت انہیں تم پر بہت سارے معاملات میں فضیلت دی ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اطاعت کا ذہن بناؤ، محکومیت کا ذہن بناؤ اور ان کی اطاعت کی طرف مائل رہو۔ اس سے ہماری وہ بہنیں بھی عبرت حاصل کریں کہ جو عاملین کے پاس جاتی ہیں، جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ شوہر میرے قابو میں آ جائے، میرا کہنا ماننے لگ جائے، تو گویا کہ وہ حاکم کو محکوم بنانے کے چکر میں ہوتی ہیں اور خود محکوم ہوتی ہیں، تو چاہتی ہیں ہم حاکم بن جائیں۔ اس قسم کا تعویذ کروانا، اس قسم کے جادو کروانا ویسے بھی حرام ہے، یعنی جادو تو ویسی گناہ ہے، لیکن اگر شوہر کو محکوم کرنے کی نیت ہو کہ میرے سامنے بولے ہی نہیں، میرا کہنا مانے، اطاعت کرے، اپنی ماں کی نافرمانی کرے لیکن میرا کہنا مانے، تو یہ اس طرح کے افعال کرنا گناہ ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے مردوں نے عورتوں پر اپنے مال خرچ کیے، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ مرد حاکم ہے، مرد عورت پر بلند ہے اس لیے کہ اس نے اپنا مال خرچ کیا، مہر اس کو دیا، پھر تمام نفقہ، تمام جو دیگر ضروریات زندگی ہیں وہ شوہر پر لازم کر دی ہیں، لہٰذا شوہر کا احسان عورت کو ماننا ہی چاہیے۔ چنانچہ اب عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں وہ ہیں جو ادب والیاں ہیں، ادب کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ خاوند کے پیٹھ پیچھے ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، یا جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کا حکم دیا، یعنی پاک دامنی اختیار کرتی ہیں، شوہر کے راز کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتیں قرار دیا کہ جو ادب کا مظاہرہ کرتی ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، اللہ کی بھی شوہر کی بھی، اور اسی طریقے سے شوہر کی غیبت میں اس کی پیٹھ پیچھے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب گھر کے معاملات کو ڈیل کرنے کا یا سنوارنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں کہ تم ان عورتوں سے نافرمانی کا خوف کرو تو انہیں نصیحت کرو، فعظوہن تو تم انہیں نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع اور تم ان کے بستروں سے دور ہو جاؤ، خواب گاہوں سے دور ہو جاؤ، یعنی علیحدہ جا کر سو، اور واضربوہن اور تم انہیں مارو۔ تو یہ 3 اسٹیپ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہے، چاہے وہ نافرمانی شوہر کی ہو، چاہے وہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، یعنی کوئی خاتون ہے وہ روزے نہیں رکھتی ہیں حالانکہ تندرست ہیں، نمازیں ادا نہیں کرتی ہیں، اسی طریقے سے گناہوں میں ملوث ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے اور کوئی گناہ ہے، اسی طرح شوہر کی نافرمانی ہے، شوہر اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ نہیں مانتی ہے، شوہر کو ٹارچر کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالترتیب اس عورت کی اصلاح کے ذرائع بیان فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا کہ فاعظوہن، سب سے پہلے تو اس کو نصیحت کرو، پیار سے، محبت سے اس کو سمجھاؤ، اسے اخروی انجام یاد دلاؤ، ان جو کام کر رہی ہے اس کے عذابات بیان کرو، اس کے نقصانات بیان کرو، اگر ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے گی، ترک کرے گی تو جو فضیلتیں حاصل ہوں گی ان کو بیان کرو، تو اس سے عورت کے دل میں لالچ و ترغیب پیدا ہوگی اور وعیدوں کی بنا پر خوف پیدا ہوگا اور وہ اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائے گی۔ اگر یہ کام نہ ہو تو پھر دوسرا اسٹیپ اٹھاؤ کہ اس سے ذرا اظہار ناراضگی کرو، مثلا اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو، کلام تھوڑا سا موقوف کر دو تاکہ اس کو احساس ہو کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ پھر دوبارہ دین کی طرف یا مطلب اصلاح کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر بھی اگر ترک نہیں کرتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم اسے مار سکتے ہو۔ لیکن مارنے کے بارے میں وہی آپ کی خدمت میں ہم نے احکام شریعت پروگرام میں اپنے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک تو عورت کے چہرے پر نہیں مارنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسرا، اتنی شدید ضرب نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں کا گوشت مسخ ہو جائے، اور تیسرا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسم پر نیل پڑ جائے۔ تو سر پر، چہرے پہ مارنا ممنوع ہے، کندھے وغیرہ پہ آدمی مار سکتا ہے، اور یہ مارنے کا مطلب حقیقتاً عورت کے دل میں خوف پیدا کرنا ہے۔
صرف ڈرانا مقصود ہے، دھمکانا مقصود ہے، حقیقتاً اس کو اذیت پہنچانا یہ شریعت محبوب نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا ان 3 چیزوں پر اگر کوئی عمل کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مائل ہو جائے گی، یعنی اطاعت کی طرف مائل ہوگی، گناہ چھوڑنے کی طرف مائل ہوگی۔ اس پر انشاءاللہ تعالی مزید ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ سے مزید انعامات کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔